بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں دو جگہوں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم ان کے بچپن اور ان کی عمومی زندگی کا تذکرہ کیا، اور بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ ویسے تو اللہ نے ساری نسل انسانی کو پیدا کیا ہے، لیکن انسانی نوع میں سے اللہ نے کچھ افراد کا بھی انتخاب کیا ہے نبوت و رسالت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، جیسے آدم، نوح وغیرہ ان کا ذکر کیا، اور کچھ خاندانوں کا بھی اللہ نے انتخاب کیا۔ کچھ افراد اللہ کے منتخب کردہ ہیں اور کچھ خاندان اللہ کے منتخب کردہ۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم کا جو خانوادہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، ان کے نانا کا نام عمران تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام، لیکن نانی کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ خواتین کا نام کم ذکر کرتا ہے۔ یہ عربوں کے رسم و رواج سے بھی زیادہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور اسلام میں جو خواتین کے احترام کا یا ان کے نام کو چھپانے کا ایک وہ ہے خاص شرم و حیا کا پہلو ہے، وہ بھی ایک پیش نظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت مریم پیدا ہونے والی تھی تو ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، بچہ ہو، بیٹی نہ ہو، اور خواہش اس لیے تھی کہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دین کے کام کے لیے وقف کر دوں، کہ وہ دین میں کمال حاصل کرے گا اور دین ہی کی خدمت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام جتنا بظاہر مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی، لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی ہے، یعنی حضرت مریم تھی۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، اے رب یہ آپ نے کیا کر دیا، میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہو اور آپ کے کام کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جس طرح کی بیٹی ہم نے اس کو عطا کی تھی اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا ہوتا تو وہ شاید اس درجے کا نہ ہوتا جس درجے تک یہ بیٹی پہنچنے والی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے جس طرح مردوں کو منتخب کرتے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی منتخب کرتے ہیں۔ تو خیر حضرت مریم کی کفالت، ان کی پرورش ہوتی رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ ان کے سرپرست تھے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جو بات اصل میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام
بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھتے تھے، ان کی بڑی عجیب و غریب کرامتیں نظر آتی تھیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کمرے میں موجود ہیں حضرت مریم، اور ظاہر ہے کہ جہاں خواتین موجود ہوتی ہیں، گھریلو ماحول ہوتا ہے، وہاں باہر سے کسی آدمی کے آنے کا تو کوئی چانس نہیں ہوتا۔ زکریا علیہ السلام جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کہ عجیب و غریب قسم کے کھانے اور انواع اور اقسام کے پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم نے ایک ہی جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پہنچاتے تھے، کیسے پہنچاتے تھے یہ پہنچانے والا جانے، یہ جس کے پاس پہنچتا تھا وہ جانے، لیکن ظاہری اسباب کے بغیر انواع و اقسام کے کھانے ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ دینے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے، ایسے طریقے سے دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، بس بات اس کے دینے کی ہے، دینے پہ آ جائے وہ۔ قرآن میں اس کے بعد جو الفاظ ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی بے اولاد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ پہلے سے ہی بانجھ تھی، بانجھ پن کی مریض تھی، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، اب بڑھاپے میں کیا ہونی ہے، مایوس ہو چکے تھے تقریباً اولاد سے۔ لیکن جب مریم پر اللہ کا فضل دیکھا، مریم پر اللہ کی مہربانی دیکھی، تو احساس ایک دل میں پیدا ہوا، اور مریم نے بھی کہہ دیا کہ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو بھی دینے پہ آتا ہے یوں ہی دیتا ہے۔ پھر اسباب و اسباب اور سہارے اور یہ چیزیں، یہ تدبیریں، یہ اور طرف کو چلی جاتی ہیں، اور اللہ کی دین، اللہ کی عطا اور طرف کو چلی جاتی ہے۔ تو مریم کا یہ تجربہ دیکھ کر زکریا کے دل میں اللہ سے مانگنے کا ایک نیا جذبہ، نیا داعیہ پیدا ہوا۔ پہلے بھی مانگتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر ہنالک دعا زکریا رب، اس موقع پر زکریا کو خیال آیا، او جو دینے والا ہے وہ تو کسی بھی حالت میں دے سکتا ہے، تو اپنے رب سے مانگا کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اولاد عطا فرمائیے، لیکن اولاد اکیلی کافی نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ اولاد، پاکیزہ نسل عطا فرمائیے۔ ایسی نسل بھی ہوتی ہے جو انسان پر وبال بن جاتی ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو پاکیزہ نسل عطا فرمائیے۔ ایسی نسل جیسے مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن، کہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا، اور انہیں اللہ نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ تو جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب انسان کے سامنے کوئی ایسا تجربہ آئے دعا کی قبولیت کا، تو اس تجربے کی وجہ سے یا اس تجربے کے حوالے سے حوالہ دے کر جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، کسی کو دیکھا کہ اللہ نے اس پر اپنا بڑا کرم کر دیا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں پہنچے گا، پہنچ گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر فوراً خود اپنے لیے اپنے رب سے رابطہ کر لو کہ اس کے ساتھ تو نے کیا ہے تو میرے ساتھ بھی کر دے، اس پر مہربانی کی ہے مجھ پر بھی کر دے۔ کوئی اور نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کی ہے، حمد و ثنا کے جو الفاظ آتے ہیں
اس میں بعض جگہوں پہ یہ لفظ بھی آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ساتھ کئی مرتبہ بڑا اچھا معاملہ کیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے میرے اہل خانہ کے معاملے میں کئی فضل کیے۔ یعنی اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں آدمی سوچے کہ میں کہاں کہاں پھنسا تھا اور کس طریقے سے اللہ نے فضل کیا۔ اوروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آدمی اپنی زندگی ہم اصل میں روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ یہ مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ پہ ہمارے ماضی میں اپنی زندگی میں ہم نے اللہ کے بڑے بڑے کرم دیکھے ہوتے ہیں، وہ اس جگہ ہم پہنچے ہوتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں جن کا ہم نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ ایسی جگہ پہ پھنسے ہوتے ہیں کہ نکلنے کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے نکال دیا ہوتا ہے۔ تو اپنے ماضی کو یاد کرو اور اللہ کے کرم کے جو معاملات ہمارے اوپر رہے ہیں ان کو سوچ کر اللہ سے مانگو، اللہ جل جلالہ بہت جلدی قبول کریں گے۔ کیونکہ اس طرح سے سوچ کر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ پر یقین کر کے مانگ رہا ہے، اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھ کر مانگ رہا ہے، اور جتنا اللہ کے ساتھ گمان نیک ہوتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی نوعیت کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔